السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم انفو کا دوست، آپ کا رشتہ دار یا خود آپ اپنی کسی کامیابی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں تو جان لیں کہ نظر بد آپ کی اس کامیابی کو ناکامی میں بدلتے دیر نہیں لگائے گی۔ ایک صحابی ابو الامامہ کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھا، یعنی سطر چھپائے ہوئے، تو کہنے لگے اللہ کی قسم، سہل کے رنگ و روپ اور جسم کے کیا کہنے، میں نے تو آج تک ایسا جسم نہیں دیکھا۔ ابو الامامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عامر کی ان کو نظر لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو ہم انہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے انہیں نظر لگائی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے انہیں نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ پھر عامر سے فرمایا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور پھر اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے دونوں ہاتھ، کہنیاں، پاؤں اور زیر ناف جسم یعنی سطر دھو کر وہ پانی سہل پر ڈال دیا۔ پانی ڈالنے کے بعد سہل اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں میں گھل مل گئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نظر بد یا نظر ایک ایسا قدیم تصور ہے جو دنیا میں ہزاروں سالوں سے پایا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی مشرکین مکہ جادوگروں کی طرح بالکل کسی خاص بندے کی خدمات لیا کرتے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی بد نظری سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے انہی لوگوں کی خدمات لیں۔ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ اپنی تمام بد نیتوں کی وجہ سے ناکام ہی رہے۔ ان کی تمام شر انگیزیوں کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نظر بد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر کا لگ جانا بالکل حقیقت ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ نعمتیں کیوں۔ ہم لوگ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ آپ سے چھین کر کسی کو نہیں دے رہا۔ اس کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ سب محنت کر کے کمایا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے دوسروں کو بھی اپنے برابر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، حسد اور نظر بد سے اسے گرانے میں لگے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا جاندار دیکھتے دیکھتے ہی ہانڈی تک پہنچ سکتا ہے، یعنی مر سکتا ہے۔ انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک اور صدقہ عمر کو بڑھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کی تقدیر کو جو کاٹ سکتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نظر بد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ اسے نظر بد ہے تو وہ علاج کے لیے غسل کرے۔ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ ہاتھ، پاؤں، زیر ناف جسم دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے جس کو نظر لگی ہوتی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا تم میں سے اگر کسی کو نظر لگ جائے اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ تمہارے اعضاء دھو کر اس پر پانی ڈال دو تو اسے مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کے علاج کا بھی بتا دیا۔ جس شخص کو بھی یہ وہم ہو کہ اس پر نظر بد کا اثر ہے، اس کے ہر کام میں رکاوٹ اور تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ بیری کے پتوں سے غسل کرنا جادو، جنات اور نظر بد سے نجات دیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کام کریں۔
کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے علاوہ جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اپنی کامیابی کو کسی سے بھی شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ جتنا کامیاب ہوں گے تو آپ کے حاسد بھی اتنے بڑھتے جائیں گے۔ نظر بد کا علاج ممکن ہے قرآنی آیات سے، جیسا حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ یعنی قرآنی آیات سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر داغ تھے، فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے، اس پر آیات پڑھ کر دم کرو۔ اور قرآن مجید میں نظر بد کا سب سے بہترین علاج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ معوذتین پڑھ کر دم کیا کرو۔ معوذتین قرآن کی آخری 2 سورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ پر دم کیا کرتے اور یہ کلمات کہتے، اللہ کے نام سے وہی آپ کو صحت مند کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے بھی آپ اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس مرض میں آپ کا وصال ہوا آپ یہی آیت اپنے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں آپ پر یہ پڑھ کر دم کیا کرتی، اور بابرکت ہونے کی سبب آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا کر۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد وہم یا توہم پرستی نہیں، جس کے اثرات ظاہر ہونے پر دم کرنا سنت ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ نظر بد بظاہر خود کیا ہے، ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انسان کی روح، موت اور جنات جنہیں ہم آج تک نہ دیکھ اور سمجھ پائے ہیں، یہ اب تک انسانوں اور سائنس کی سوچ سے پرے ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔